نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، کل سے سوشل میڈیا پر ایک بات چل رہی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سب لوگ 10:30 بجے گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر اذان دے، کیونکہ وبا کے وقت ایسا کرنا سنت ہے۔ تو میں نے اس پر کہا کہ ایک پوسٹ میں نے فیس بک پر دی اور میں نے اس میں کہا کہ ایسا کرنا یہ سنت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، اور میں نے وہاں پر حوالہ بھی ذکر کیا کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات اپنی کتاب اشرف العملیات میں لکھی ہے کہ اس طرح کرنا بدعت ہے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور بہت سارے دوستوں نے مجھے وہ روایات بھیجی جو سوشل میڈیا پر عام ہے اور فتاوی جات کے حوالے بھیجے، اور بہت سارے دوستوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اس پر صحیح طرح مطالعہ کریں پھر اس پر بات کریں۔ بہت سارے لوگوں نے گالم گلوچ کا راستہ بھی اختیار کیا، اور بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سامنے آ کر اس کی وضاحت کریں۔ تو میں اس کی وضاحت انشاءاللہ آپ کے سامنے کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو روایات اس کے متعلق سوشل میڈیا پر عام ہے، ان روایات میں کہیں پر بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وبا کے وقت، مرض کے وقت اذان دینا یہ مسنون ہے۔ وہ احادیث میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اور ان احادیث کا ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں، آپ خود دیکھیں کہ ان احادیث میں کہیں پر بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا سنت ہے۔ اور جن دوستوں نے فتاوی جات کے حوالے بھیجے تھے، کفایت المفتی کے، فتاوی محمودیہ کے، اس طریقے سے دیگر جو فتاوی جات ہیں ان کے حوالے بھیجے تھے، تو وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان فتاوی جات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا جو احادیث سوشل میڈیا پر عام ہے، پہلی حدیث اذا اذن فی قریۃ امنها اللہ من عذابہ فی ذلک اليوم، جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس دن عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ روایت بہت زیادہ عام ہے اور لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا سنت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس روایت میں کہیں پر بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وبا کے وقت یا مرض کے وقت آپ اذان دیں۔ اس روایت میں فقط اتنی بات موجود ہے کہ جس بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس دن عذاب سے امن میں رکھتے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں کی ہر بستی میں 5 وقت اذان نہیں دی جاتی؟ وہی اذان، اس حدیث میں جو اذان ہے اس سے مراد وہی عام اذان ہے کہ جب اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو امن میں رکھتے ہیں۔ اور اس حدیث کی سند بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، لیکن میں سند پہ بات نہیں کر رہا۔ اس حدیث میں یہ بات آپ اس حدیث سے ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ اس حدیث میں کہیں پر بھی یہ تذکرہ نہیں ہے۔ نیچے اگر کسی شارح نے یا کسی آج کے دور کے شخص نے یہ لکھا ہو کہ ایسا کرنا مستحب ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اس روایت میں بذات خود، اس روایت کے ترجمے سے آپ نے اندازہ کر لیا کہ اس میں کسی بھی جگہ یہ بات موجود نہیں ہے کہ وبا کے وقت آپ اذان دیں۔ دوسری روایت جو بہت سارے لوگوں نے بھیجی ہے وہ یہ ہے، نزل آدم بالہند فاستوحش فنزل جبریل علیہ السلام فنادى بالاذان، جب آدم علیہ السلام ہند میں اترے تو ان کو گھبراہٹ ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر اذان دی۔ یہ روایت بھی انتہائی ضعیف ہے، اس کی جو سند ہے وہ بھی انتہائی کمزور ہے، لیکن اس میں بھی کہیں پر یہ تذکرہ نہیں ہے کہ وبا کے وقت یا اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہو کہ آپ وبا کے وقت، مرض کے وقت اذان دیا کریں۔ تیسری روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو غمگین دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اراک حزینا فمر بعض اہلک یؤذن فی اذنک فانہ درء الہم۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ مشکات شریف کی روایت ہے، اور فرمایا کہ میں آپ کو غمگین دیکھتا ہوں تو اپنے بعض اہل و عیال کو حکم دے دو کہ وہ آپ کے کان میں اذان دے، کیونکہ کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو یہ غموں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ روایت بھی سند کے اعتبار سے انتہائی غریب اور ضعیف ہے، لیکن اس روایت میں بھی یہ بات کہیں پر مذکور نہیں ہے کہ آپ گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر سب لوگ اذان دیں۔ تو جو میں نے کہا تھا کہ ایسا کرنا بدعت ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہمارے اکابر نے بھی لکھا ہے، اور یہ جو
روایات جن لوگوں نے بھیجی ہے ان روایات میں کسی بھی جگہ پر یہ تذکرہ موجود نہیں ہے کہ وبا کے وقت سب لوگ گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر اذان دیں۔ فتاوی جات کے حوالے دوستوں نے بھیجے تھے، فتاوی محمودیہ کے حوالے بہت سارے دوستوں نے بھیجے تھے، تو یہ میرے ہاتھ میں فتاوی محمودیہ ہے، یہ فتاوی محمودیہ ہے، جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 369 ہے۔ اس میں سوال ہے، بیماری و بارش کے موقعوں پر گاؤں کے چاروں طرف صحیح اذان کہنے والے 10 آدمی مل کر اگر ایک مرتبہ اذان دے تو اس کی اجازت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو سنن میں سے ہیں یا بدعت حسنہ میں سے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے جواب دیا ہے، الجواب حامداً و مسلیاً، یہ کوئی شرعی چیز نہیں ہے، لہٰذا ایسے وقت اذان کہنا سنت نہیں اور غیر سنت کو سنت سمجھنا ناجائز ہے۔ جو بات میں نے اپنے فیس بک پر لکھی تھی تو وہ اشرف العملیات کے حوالے سے، وہ کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اشرف العملیات میں اشرف علی تانوی رحمہ اللہ نے اس پر پورا باب قائم کیا ہے اور اس مسئلے کی پوری تحقیق کی ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ یہ اختراع فی الدین ہے۔ اور فتاوی محمودیہ کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح کرنا کہ سب لوگ مل کر جمع ہو جائے اور اذان دے، یہ بدعت ہے، بلکہ اگر کوئی اس کو سنت سمجھتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ کفایت المفتی کے حوالے بہت سارے دوستوں نے بھیجے تھے، تو یہ کفایت المفتی ہے، جلد نمبر 9۔ اس میں شیخ صاحب سے کسی نے پوچھا ہے سوال، طاعون کے زمانے میں اذان دینا کیا حکم رکھتا ہے؟ آیا جائز ہے یا ناجائز ہے یا مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی؟ پورا ایک بہت لمبا سوال کسی نے پوچھا ہے، تو شیخ صاحب نے جواب میں کہا ہے، یہ صفحہ نمبر 55 ہے، کفایت المفتی، جلد نمبر 9۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جس کی شریعت مقدسہ میں اصل نہ پائی جائے اور اسے ثواب یا عذاب کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے، یعنی دین کی بات سمجھی جائے۔ رفع تعاون کے لیے اذان دینا شریعت میں معہود نہیں، پس اسے امر شرعی سمجھ کر اختیار کرنا تو بے شک بدعت ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، احادیث سے لوگ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو جو لوگ اس کو سنت سمجھ رہے تو سنت سمجھ کر اس کام کو کرنا، یہ مفتی کفایت اللہ صاحب نے بھی کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ ایسا کرنا بدعت ہے۔ اور میرے دوست احباب مجھے اس کے حوالے بھیج رہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا کرنا، انہوں نے آگے لکھا ہے کہ علاج کے غرض سے کوئی اگر ایسا کر لیتا ہے، جیسا کہ اس روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو غمگین دیکھا، اس طریقے سے جن لوگوں کو جنات ہو ان کے لیے بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ ان کے کان میں اذان دی جائے، لیکن اس روایت میں بھی یہ تذکرہ نہیں ہے کہ آپ گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر اذان دیں۔ اس طریقے سے فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 1 صفحہ 73 میں لکھا ہوا ہے کہ طاعون کے وقت اذان دینا نہ منقول ہے اور نہ مسنون ہے۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جو ابھی میرے پاس موجود نہیں ہے، جو کتابیں میرے پاس موجود ہیں ان کتابوں سے میں نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ ایک تیسری کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اغلاط العوام، یہ آپ دیکھیں، یہ حضرت اشرف علی تانوی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس میں بھی انہوں نے اس مسئلے کو بالکل واضح طور پر لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 61 ہے، مسئلہ بعض کو طاعون میں اذان دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور اس کے حاشیے میں، یہ جو کتاب ہے اس کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس اذان کی جو ہمارے شہروں میں طاعون اور وبا کے موقعوں پر ایک جم غفیر کے ساتھ دی جاتی ہے، لیکن اس بدعت کی قرون اولیٰ میں کوئی اصل نہیں ملتی۔ یہ پورا کتاب آپ اس کا مطالعہ کر لیں، اس کے حاشیے میں بھی دیکھیں، اور یہ جو 3 کتابیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں اس میں آپ دیکھیں، جو لوگ اس کو سنت کہہ رہے اور جو احادیث پیش کر رہے، یقیناً ان احادیث کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ احادیث پہلے تو سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، دوسری بات ان روایات میں یہ ہے کہ ان روایات میں کہیں پر بھی یہ تذکرہ نہیں۔ اگر کسی شخص نے یا کسی اردو کتاب والے نے یہ بات لکھی ہو تو انہوں نے اپنے قیاس سے لکھی ہے، اور شیخ صاحب نے جو اشرف العملیات ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے۔ تو میرے دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بات میں نے لکھی تھی وہ میں نے اپنے اکابر کی کتابوں سے آپ کے سامنے لکھی تھی، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ گھروں کے چھتوں پر چڑھ کر اس کے لیے ایک وقت مقرر کرنا اور سب لوگوں کا ایک ساتھ اذان دینا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے،
ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ شرعی مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے مفتی محمد سہیل البازی کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔